بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسے لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسا سوال کرو جو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ شان نزول میں ہے قرآن کریم نے پہلی شریعتوں اور کتب قدیمہ کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اس پر تن کیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں۔ مثلا نسخ کبھی صرف تلاوت کا ہوتا ہے، کبھی صرف حکم کا، کبھی تلاوت و حکم دونوں کا۔ بہقی نے ابو امامہ سے روایت کی کہ ایک انصاری صحابی شب کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے صحابہ سے اس کا ذکر کیا۔ ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ سورت تو ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظہ میں نہ رہی۔ سب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج شب وہ سورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ شان نزول یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے ایک بارگی نازل ہو۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی جو آیتیں نازل ہو چکی ہیں ان کے قبول کرنے میں بیجا بحث کرے اور دوسری آیتیں طلب کرے۔ مثلا اس سے معلوم ہوا کہ جس سوال میں فساد ہو وہ بزرگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے، وہ جائز نہیں، اور سب سے بڑا مفسدہ یہ ہے کہ اس سے نافرمانی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔